السلام علیکم جناب، کی حال چال ہے تہاڈی؟ ویلکم ٹو دا ولاگ۔ آج کا دن بس کچھ خاص نہیں یہ تو میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں انڈین سٹائل پاستا بیہا اور عشاء کے لیے، پکیزہ کے لیے، کیونکہ ان کو ایسے اسپائسی پاستے پسند آتے ہیں۔ اینی وے ڈیلی کوکنگ جو تسی کرتے رہتے تو ایکسپیرینس ہوئے گا کھانے کی میں پکانے نہیں، کیونکہ میں کچھ ہائی فائی کھانے بناتی نہیں ہوں، میں بھی سمپل پیور دیسی کھانے بناتی ہوں۔ اچھا، جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ میں کرنے لگی ہوں شروع، تاکہ یہ ویڈیو میں چاہتی ہوں ان لوگوں تک پہنچ جائے جن تک میں پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا مین ہی مقصد ہوتا ہے بس بیٹی رخصت ہو جائے، بیٹی رخصت ہو جائے، کیونکہ انہوں دا فرض پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور فرض پورا کرن چکر دے وچ نا اس بچی کی ایج، اس بچی کو میچور پن، اس بچی کو جو نالج جو وہاں پہ جا کے اس نے ایک فیملی کے اندر رہنا ہونا ہے، وہ سارا کچھ دینا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ آیا یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے لوگ چھان بین کرتے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کسی بندے کو، اگر آپ مجھے بھی دیکھنے کے لیے آؤ گے نا میرے گھر پہ، تو میں اچھے سے اچھا پریٹینڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اپنا گھر صاف رکھوں گی، اچھا کھانا دوں گی، اپنے آپ کو مینٹین رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ اور نیبر سے بھی ہیلو ہائی رکھوں گی، بیکاز تاکہ آپ لوگ اگر سروے کرتے ہو وہاں پہ جا کے میرے بارے میں، تو آپ کو میرے بارے میں اچھا ہی ملے۔ دس از اے ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کو شادی، کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں، کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی بیٹی کو گول روٹی کے چکر میں روٹی ہانڈی کر لو، کپڑے دھونے آ جان۔ دیکھو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ کپڑے، ہانڈی شانڈی، گھر سنبھالنا، یہ سارا کچھ ایک ٹپیکل جو پہلے ٹائم میں ہوتا تھا وہ ٹائم ہے، لیکن اب چینج ہو گیا زمانہ۔ آپ کا جو ٹائم ہے نا، اب آج کل اپنی بیٹی کو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو تعلیم یافتہ، اپنی بیٹی کو ہر اچھے اور برے وقت سے لڑنا سکھا کر بھیجو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر برا وقت آ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ جی حضوری جی حضوری جی حضوری کرتے کرتے آپ کی بیٹی وہاں پہ سڑ کے اندر ہی اندر سٹریس لے کے وہ کوئی نہ کوئی میڈیسن، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، یا کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگا لے، پھر آپ لوگ اینڈ پہ یہی کہو کہ آئے ہائے بیمار ہوگی۔ چلو اللہ والو، کوئی بھی بیماری اللہ کی طرف آتی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بندہ قصوروار ضرور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ورنہ اگر بیماری ہوتی تو بیماری آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی تھی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بیٹی کو حالات سے لڑنا ضرور سکھا کر بھیجیں، کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ اپنی عزت نفس کو بھی نیچے نہیں رکھنا، اور ہماری عزت کو بھی نیچے نہیں گرانا کہ ہم آپ کو ادھر بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں نا سارے پنجابی چ کہتے ہیں، اتھوں چلی تے دلیس تو چلی تیری ڈولی تے واپس آئے تے جنازہ آئے، what the hell is it, you know۔ مینوں تو سمجھ نہیں آندی جے ڈولیاں گھلیاں سی تے جنازے بھی لے کے آنے سی، لائک کتنی ٹپیکل بات پیرنٹس کر دیتے ہیں سم ٹائم، ٹھیک ہے۔ وہ بچی سوچ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، میں میل حضرات سے بات کرنے لگی ہوں، کہ اگر آپ ایک فیملی، اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے سسرال میں جا کے رہنا شروع کر دیں، تو آپ کو ویئرڈ فیل ہوگا، آپ کو عجیب فیل ہوگا کہ میں کیوں جاؤں، رائٹ۔ آپ کی انا کو مشکل، آپ کی انا کو وہ پسند نہیں ہوگا، سمجھ آئی۔ تو ایسے ہی ایک لڑکی کی بھی انا ہوتی ہے، لیکن چلو ہمارے اسلام میں شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ لڑکی جائے گی لڑکے والے کے گھر میں، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، تو وہ جاتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اپنی بچوں کو تعلیم دیں، اپنی بچوں کو جاب کروائیں، اپنی بچوں کی شادی اس کی پسند کی کروائیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ، کیونکہ لائف اس نے اسپینڈ کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگ اپنی عزت و شان کو برقرار رکھتے ہوئے جی لڑکیوں کی شادی زبردستی اپنے قاعدے قانون کے مطابق کروا دیں گے کہیں پہ بھی، تو وہ تو آپ کی عزت تھوڑے ٹائم کے لیے چلے گی، آئی ایگری، کہ تھوڑا ٹائم لائک لوگ کہیں گے یا بہت اچھی جگہ بھی شادی ہوئی ہے یا کچھ بھی، لیکن لڑکی جس کی شادی آپ نے کی ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی اچھی خوشی میں نہیں ہوگی۔ تو پلیز آپ اپنے بچوں کی پیورٹی کو فرسٹ پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بچے شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑکا پہلی دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن میں کہتی ہوں آج کل کا وہ دور ہے، لڑکا اور لڑکی کو شادی سے پہلے ملاقات کرنے کا ٹائم دیا جائے، کسی ریسٹورنٹ جائے، کھانا کھا کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کرنے دیجیے، کیونکہ کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کی فوراً بعد لڑکے کی عجیب ہوتی، لڑکی کی عجیب ہوتی، تو وہ نہیں میچ اپ ہو رہا ہوتا۔ ماں باپ کی زبردستی کی شادی تو چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی تو ڈن ہو جاتی، تو مشکلات آتی ہیں آگے دو پارٹنر کے اندر، ٹھیک ہے، وہ پارٹنر کے اندر
کہ وہ کیسے ایک دوسرے کو مینیج کریں گے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو کمانے والا ضرور ہونا چاہیے. اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ وہ اپنا گھر اپنی چھت خود لے کر بیٹھے. بے شک اس کو رینٹ آؤٹ کر دے اور رہے اگر اپنے ہسبینڈ کے گھر میں یا سسرال کے گھر میں whatever جہاں اس کی چوائس ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ آج کل یہ بہت ٹرینڈنگ میں بھی چل رہا ہے. میں نے جب بھی سوشل میڈیا کھولو تو آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کا گھر نہ تو مائکہ ہے نہ سسرال ہے نہ شوہر ہے تو کار کے ہے. تو جب اس کا گھر تبھی ہوگا جب وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, انڈیپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اپنا کمائے گی, اپنا پڑھی لکھی ہوگی. ٹھیک ہے. جو پڑھی لکھی بہو ہوتی ہے نا, ساس پنگا لینے سے بھی پہلے 1000 دفعہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آیا ایک دن پنگا لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے. جو مڈل فیملی سے بلونگ کرتی ہوں گی نا تو سس نے سوچنا نہیں کہ چلو ادھر پنگا لئیے کہ نہیں, بس انہیں لے لینا. پر اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ جو لڑکی کے ساتھ آپ پنگا لے رہے ہو وہ زیادہ ٹائم تک آپ کے پنگے نہیں دیکھے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو پھر وہ یہ جو برداشت کا جو تھوڑا مادہ جو آ جاتا ہے نا لڑکی کے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہاں تک یہ سانس جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ لڑکیوں کو دیکھنا چاہیے نہیں ہے. دا فرسٹ ڈے اگر آپ اپنی عزت نہیں کروائیں گی آپ کو لاسٹ ڈے تک عزت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. عزت کروانا اور اپنی رسپیکٹ سسرال میں بنانا, دیٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو واش دا بھانڈے. ٹھیک ہے. بھانڈے مانجنا, صفائیاں کرنا تمہوں وہ کرنے دی لوڑ نہیں ہے. آپ اپنی عزت, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جب ہمارے موسٹلی اسلامک کتابوں میں بھی دیکھا, میں نے حدیث میں بھی پڑھا ہے, مولانا صاحب بھی جیسے میں ریلز کھول رہی ہوتی ہوں وہاں بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جو بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے نا وہ آپ کے لیے آتی ہے, آپ کی ماں کی خدمت کے لیے نہیں آتی. جو بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے وہ آپ کے لیے آتی ہے, آپ کی بہن اس کے بچوں کی خدمت کے لیے نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگر وہ برتن دھو رہی ہے تو وہ آپ کے دھو گی. جو روٹی پکا کے دینی ہے تینوں پکا کے دے گی بھائی, کیونکہ تو نے اس کا خرچہ اٹھانا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تو یہ جو آپ جب ایک کیا کہتے ہیں بہو لے آتے ہیں تو 6000 جو خاندان آپ کا ٹپیکل خاندان جو پڑا ہوتا ہے نا, اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اے تیری فیملی ہے تو سب انہیں روٹی پکا کے دینی ہے. تو 6 بجے انہیں تو ناشتے دی روٹین شروع ہو جاتی ہے, 12 بجے تک انہیں تو ناشتے چلے ہوتے ہیں, تو 12 بجے تک کچن سے بیٹھے رہنا. what the hell is it man. اگر آپ لوگ اپنی عزت نہیں کروائیں گے نا تو یاد رکھیں میری پیاری سی سونی خوبصورت بہنوں, آپ کی عزت کسی نے نہیں کرنی. تو میری سونی بہنوں اپنی عزت کرانا ہمیشہ یاد رکھیے گا. بس جی ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ کہ اپنی رسپیکٹ کراؤ گے تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗੀ. یہ تھی میری آج کی روٹین. تو تسی ویکھ لیتی ہونی بچیاں دے تماشے کی کرنے ہیں کی نہیں کرتے. ان کے لیے بس سارا دن شروع ہوتا ہے اور سارا ہی رات تک میں لگی رہتی ہوں. بس یہی ہوتی ہے ماؤں کی روٹین. اپنا خیال رکھیے گا. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ کومنٹ میں بات کر رہے ہیں آن اینڈ آف. تھینک یو سو مچ. اٹس شوئنگ کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں میری ویڈیو میں. آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو تو مجھے ضرور بتانا کہ کس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے. اللہ حافظ.